اب میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ واقعہ ہے اور میرے اپنے خاندان کا، سمجھ لیجیے کہ میری والدہ یا میرے والد کے زمانے کا، اور بہت احتیاط سے میں بات کر رہا ہوں، میں غیبت نہیں کرنا چاہتا اس خاندان یا اس شخصیت. جب یہ انڈیا پاکستان یہ آزادی نہیں ہوئی تھی، انڈیپینڈنس نہیں تھی، سب ایک ہی تھا، ایک ایسی شخصیت انڈیا میں پیدا ہوئی جس نے اہل بیت کے دین کی اتنی خدمت کی، وہ عالم نہیں تھی، اتنی خدمت کی کہ بڑے بڑے علماء کی خدمت سے ان کی خدمت بڑھ گئی، دین اہل بیت کی خدمت. اور ساری دنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی، وہاں تک ان کی خدمت پہنچی، واقعاً دین اہل بیت کی خدمت. میں زیادہ کھل کے نہیں بتانا چاہتا ورنہ کچھ لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کس کا تذکرہ کروں. اتنا بڑا دین کا خدمت گزار علماء میں بھی نہیں. ہاں ایک بات واضح کر دوں، یہ لکھنؤ کے واقعاً ان کی نیکیاں ایسی، اور اللہ نے پھر ان کو دیا بھی تھا اتنا. جب ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ اسکول جانے کے قابل ہوا، سچی بات کر رہا ہوں، خاندان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پرانا زمانہ تھا نا، اس وقت یہ کار بار تو ہوتی نہیں تھی، ٹانگے یکے یہ چلا کرتے تھے. باقاعدہ سونے کی بگھی انہوں نے بنائی تھی چھوٹی سی، جس پر بیٹھ کر ان کا بیٹا اسکول جاتا. سونا پیور گولڈ، اس کی بگھی اپنے بیٹے کے لیے بنوائی تھی انہوں نے کہ اس پر بیٹھ کر جائے. اتنا اللہ نے ان کو دیا. اور جس دن ان کی موت ہوئی تھی، ان کو کفن پہنانے کے پیسے گھر میں نہیں تھے، ان کی قبر کے پیسے گھر میں نہیں تھے. خدمات ایسی کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. کیونکہ چندہ جو اس وقت جمع ہوا تھا، اچھا اب یہ عزت دار آدمی تھا، لوگوں کو ہم لوگوں سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے، تو میرے والد کا اس میں بہت، ایک فیملی کی بات ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت بڑا رول تھا. وہ اتنے پیسے کہ ان کا کفن خریدا جا سکے اور ان کے لیے قبر کا انتظام ہو سکے. اللہ نے اتنا دیا ہے کہ بیٹے کو سونے کی بگھی بنا کر اس پہ اسکول بھیجتے ہیں. اور کہا یہ کہ جب مرے تو کفن کے پیسے نہیں. اب میں پھر کہہ دوں کہ یہ میرے اپنے خاندان کی بات ہے، البتہ بہت کلوز ریلیٹیو. اور میرا بچپنا تھا تو پتا چلا کہ وجہ کیا تھی، اتنا کچھ تھا. ماں جو ان کی ماں تھی، اب جس نے سونے کی بگھی بنائی ہے اس کی حویلی کتنی بڑی ہوگی، میں اس کا نام لے لوں تو لوگ فوراً سمجھ جائیں گے، جو لکھنؤ کے، اس سڑک کا نام لے لوں تب بھی لوگ سمجھ جائیں گے، اس لیے میں بہت احتیاط کر رہا ہوں. ماں کو نوکرانی کے کمرے میں جگہ دی گئی کہ تم اس کے ساتھ رہو گے. خود ان کا گھر کتنا بڑا ہوگا، میں خود بھی اپنے بچپنے میں اس گھر میں رہ کے آیا تھا. ماں کے لیے کمرہ نہیں تھا. جو نوکرانی ہوتی ہے نا گھر میں، جسے آج کل پاکستان میں ماسی کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے ماما، گھر کی ماما، میڈ، اس کے ساتھ رہتے. اتنی ہی خدمت کر لو تو، لیکن ماں اور پھر باپ، سارے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اور اگر واقعاً اتنا بڑا خدمت گزار ہو جیسا یہ تھا تو اعمال رہتے ہیں، رک جاتے ہیں جب تک کہ پہلے اس گناہ کی سزا نہ ملے. خوش قسمت ہیں وہ بچے جنہیں اپنے والدین کی خدمت کا موقع مل رہا ہے.